بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے معاشی حالات اور IMF کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ آج کل پاکستان بدترین معاشی حالات سے گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان IMF کی امداد کا بھی منتظر ہے۔ IMF کی مدد حاصل کرنا کسی ملک کے لیے معاشی طور پر کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں ہے، کیونکہ معاشی استحکام کے لیے IMF جو اقدامات تجویز کرتا ہے ان کی بنیاد سخت معاشی اصلاحات پر ہوتی ہیں، جس سے لامحالہ غریب اور متوسط طبقے کی معاشی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ IMF کی مدد اور لیٹر آف کانفیڈنس کے بغیر اکثر ممالک پر ڈیفالٹ کا خطرہ منڈلانے لگتا ہے، کیونکہ ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے ملنے والے قرضوں کا انحصار IMF سے ہری جھنڈی ملنے پر ہوتا ہے۔ اس کے بغیر عالمی مالیاتی مارکیٹ اس ملک کے لیے شرح سود بے تحاشا اضافہ کر دیتی ہے۔ پاکستان گزشتہ 30 سالوں میں تقریباً درجن دفعہ IMF پروگرامز میں جا چکا ہے اور ان میں سے صرف 2 ہی کامیابی کے ساتھ مکمل ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے دونوں جانب سے ایک دوسرے پر الزام لگایا جاتا ہے۔ IMF کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان نے کیے گئے وعدے پورے نہیں کیے، جبکہ ہمارے معاشی پالیسی ساز کہتے ہیں کہ پروگرامز کی قیمت فوائد کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ تو آخر اب اس بات پر زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ ہمیں IMF کی شرائط کو تسلیم کر لینا چاہیے اور تعطل کا شکار IMF پروگرام کا دوبارہ آغاز کرنا چاہیے؟ اس کی فوری وجوہات میں تو اگلے 6 مہینوں کے دوران آنے والی بیرونی فنانسنگ کا بہت بڑا فرق، قرضوں کی ناگزیر ادائیگی اور اس ادائیگی کے لیے تیزی سے کم ہوتے ہوئے زر مبادلہ کے ذخائر شامل ہیں، اور یہ ڈیفالٹ کے خطرے کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ لیکن اس کی اصل وجہ بہت پیچیدہ اور گہری ہے۔ دو ٹوک الفاظ میں کہوں تو ترقی کے ہمارے مروجہ ماڈل کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ ہم نے ترقی کا وہ ماڈل اختیار کیا ہوا ہے جس میں کھپت اور درآمدات پر توجہ دی جاتی ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے غیر ملکی امداد پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس وقت عالمی معاشی صورتحال کے پیش نظر ہمیں امداد دینے والوں کو بھی ہاتھ تنگ ہے، اور اب ہمارے پاس سودے بازی کے لیے کچھ زیادہ چیزیں نہیں ہیں۔ غفلت میں پڑے ہماری معاشی منتظمین اور سیاست دانوں کو بھی اب حقیقت کا احساس کر لینا چاہیے کہ IMF کی شرائط پہ بھی اس تلخ حقیقت کی یاد دہانی ہے۔ وہ وقت گزر چکا ہے جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو بڑھا سکتے تھے اور پھر شرح مبادلہ کے ساتھ بلائنڈ مین بف کھیل کر یہ دکھاوا کر سکتے تھے کہ اصل ریٹ مارکیٹ ریٹ سے بہت کم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس بار ڈالر مارکیٹ سے غائب ہو چکے ہیں، نہ ہی آج آپ عالمی مالیاتی منڈیوں سے قرض لے سکتے ہیں کیونکہ آپ کے بین الاقوامی بانڈز ردی کے درجے تک گر چکے ہیں، نہ ہی آپ 10% کے ٹیکس سے معیشت کو چلا سکتے ہیں، نہ ہی آپ بڑے مالیاتی خسارے کو پورا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی بجلی اور ایندھن پر سبسڈی دے کر اس امید پر گردشی قرضوں میں اضافہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو دوست ممالک سے بیل آؤٹ پیکج مل جائے گا۔ آپ کو اس بارے میں بھی کوئی حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ممالک نئے قرض دینا تو دور کی بات ہے، پرانے قرضوں کو رول اوور کرنے کی درخواستوں کو بھی اب پہلے سے زیادہ نظر انداز کرنے لگے ہیں۔ دوسری صورت میں معیشت بالآخر ڈوب جائے گی۔ سیلاب کے بعد معاشی صورتحال کے پس منظر یہ مطالبہ نامناسب معلوم ہوتا ہے، لیکن قلیل مدت میں بہت کم چیزیں ہی کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں، جبکہ وسط اور طویل مدت میں تو ایسا ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ لیکن IMF کے علاوہ بھی ہمیں اپنے بل بوتے پر ترقی کرنے کا کوئی منصوبہ بنانا ہوگا۔ اس حکمت عملی میں سب سے مشکل کام زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے سے متعلق ہوگا، جو بیرونی معاشی اثرات سے ہمیں بچا سکتا ہے، اور ماضی میں یہ ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن چکے ہیں۔ ہمیں اپنی درآمدات میں بھی کمی لانی ہوگی اور برآمدات میں بھی اضافہ کرنا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری مقامی مارکیٹ بہت زیادہ منافع کماتی ہے اور مراد کا موجودہ نظام برآمدات کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔
IMF کا اصلاحاتی پیکج ٹیرف کو کم کرنے اور خام مال کی درآمدات کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے برآمدات پر مبنی ترقی کی بات کرتا ہے۔ بدقسمتی سے اس طرح درآمدی بل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں ترقی کے نئے راستوں کو کھولنے کی ضرورت ہے جو علم اور ٹیکنالوجی پر مبنی ہوں۔ IT برآمدات میں حالیہ اضافہ اس کی ایک اچھی مثال ہے۔ ترقی کی نئی حکمت عملی میں زرعی پیداوار کو بڑھانے کے لیے جدید علوم اور ٹیکنالوجی کے استعمال کو ترجیح دینے کی ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شعبے میں منافع سب سے زیادہ ہوگا اور یہ ہمیں خوراک میں خود کفیل بھی بنائے گا۔ IMF کی تجاویز مان کر ڈیفالٹ سے بچنے اور خود تیار کی گئی حکمت عملی کی بنیاد پر معاشی اصلاحات لانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں رہ گیا۔ اب پاکستان کے موجودہ حالات میں غربت، مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافے کے ساتھ آج پاکستان اپنی تاریخ کے ایک بدترین معاشی بحران کا سامنا کر رہا ہے، جس سے لاکھوں لوگوں کے صحت، خوراک اور مناسب معیار زندگی کے حقوق خطرے میں پڑ رہے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے یکم فروری 2023 میں IMF کے ساتھ باضابطہ طور پر گفت و شنید شروع کی، جس میں ملک کے معیشت کو بچانے کے لیے ایک منصوبے پر بات چیت کی گئی۔ 2019 میں ترتیب دیے گئے معاشی بدحالی سے بچنے کے لیے ترتیب دیے گئے 6.5 ارب ڈالر کے اس بیل آؤٹ پروگرام میں 1.1 ارب امریکی ڈالر کی نئی قسط بھی شامل ہے۔ حالات اتنے ناگزیر ہو چکے ہیں کہ لاکھوں پاکستانی غربت میں پھنس چکے ہیں اور وہ اپنے بنیادی سماجی اور معاشی حقوق سے محروم ہیں۔ IMF اور پاکستانی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بحران سے اس انداز میں نمٹیں جس سے کم آمدنی والے لوگوں کو ترجیح دی جائے اور انہیں تحفظ حاصل ہو۔ پاکستان کے مرکزی بینک کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 27 جنوری کو ختم ہونے والے ہفتے میں 16% کم ہو کر 3 ارب ڈالر تک رہ گئے ہیں۔ زر مبادلہ کی قلت کا مطلب یہ ہے کہ ضروری ادویات سمیت بہت سی درآمدات نایاب یا ناقابل حصول ہو جائیں گی۔ پاکستان کو 1975 کے بعد مہنگائی کی بلند ترین سطح کا سامنا ہے جس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ IMF کے مطالبات کے جواب میں 29 جنوری کو حکومت نے ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ کیا اور زر مبادلہ کی شرح کی حد کو ختم کر دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان روپے کی قدر میں زبردست کمی واقع ہوئی، جس میں جنوری میں ایک ہی دن میں 9.6% کا نقصان بھی شامل ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ IMF کی شرائط انتہائی سخت ہیں، جبکہ فروری میں بھی 18% روپیہ نیچے گرا، لیکن پاکستان کے پاس اب IMF کی شرائط کو قبول کرنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ IMF ایندھن کی قیمتوں میں اضافے، سیل ٹیکس کی شرح بڑھانے اور ٹیکسوں کا دائرہ وسیع کرنے سمیت کرپشن کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کرتا ہے۔ روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا کا عملی مشاہدہ کرنا ہو تو پاکستان کے سیاست دانوں کے رویے دیکھ لیجئے، یعنی PDM کے رویے دیکھ لیجئے۔ پاکستان میں روزگار اور کاروبار کے مواقع دن بدن محدود اور پریشان کن ہوتے جا رہے ہیں۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر سنبھالے نہیں سنبھل رہی۔ پہلے مفتاح اسماعیل جیسے شریف النفس انسان کو پاکستان کی معیشت کی اہم ذمہ داری سونپی گئی، اس کے بعد ماہر معیشت عزت مآب جناب اسحاق ڈار صاحب کو پاکستان کی معیشت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچانے کے لیے بلایا گیا، لیکن اسحاق ڈار کے وزیر خزانہ بننے کے بعد پاکستان کی معیشت کی کشتی ڈوبنے کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ڈوب گیا۔ سیلاب کی تباہ کاریوں نے زراعت اور دیہی علاقوں کی آبادی کی جو نقصان پہنچائے، ان کا ازالہ تاحال نہیں ہو سکا۔ معیشت کی حالت یہ ہے کہ LC جو کاروبار تجارت میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر کی صورتحال LC کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے مہنگائی کی شرح میں بے حد اضافہ کر دیا ہے، جس سے عام آدمی کی قوت خرید ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ تازہ خبر کے مطابق آٹے جیسی بنیادی خوراک 150 فی کلو کی نفسیاتی حد تک پہنچ گئی ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مہنگائی کی نوعیت کیا ہوگی۔
جواہر لال نہرو بھارت کے وزیر اعظم بن چکے تو حلف لینے کے بعد مہاتما گاندھی کے پاس حاضری کے لیے پہنچے اور رہنمائی کی درخواست کی۔ مہاتما گاندھی نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اگر وہ مقبول ترین وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو ملک میں آٹا، سائیکل اور سینما کی ٹکٹ مہنگی نہ ہونے دینا۔ آٹا غریب کی بنیادی ضرورت ہے، آٹا مہنگا ہوگا تو غریب بھوکا ہوگا اور بھوکے عوام حکومت کو نہیں چلنے دیں گے۔ سائیکل بھی غریب کی سواری ہے، سائیکل مہنگی ہوگی تو غریب کا پہیہ رک جائے گا اور اگر غریب کا پہیہ رک گیا تو حکومت کا پہیہ بھی رک جائے گا۔ سینما غریب کی تفریح ہے اور اگر سینما کا ٹکٹ مہنگا ہوا تو غریب کی تفریح ختم ہو جائے گی اور وہ حکومت کے پیچھے لگ جائے گا۔ جواہر لال نہرو سے لے کر آج تک جتنے بھی وزیر اعظم آئے انہوں نے یہ بات اپنے پلے سے باندھ لی اور بھارت میں آج تک کبھی آٹا، سائیکل اور سینما کا ٹکٹ غریب آدمی کی پہنچ سے دور نہیں رہا۔ مگر یہاں حال یہ ہے کہ ہماری سیاست میں سوائے عوام کی فلاح کے ہر چیز موجود ہے۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔